اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ زمزم سے کرنٹ نہیں گزرتا اور اس کا پانی منرل واٹر سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، وہ جب حج کر کے زمزم لے کے آئے نا تو 440 وولٹ کے کرنٹ گزار کے تو ان کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر کے بتا دیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کرنٹ گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا۔ یہ کہانی ہے ساری۔ سر میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی کہانی ہمیں نبی علیہ السلام بتا کے نہیں گئے۔ کسی حدیث یا آیت میں نہیں ملے گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے۔ یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا، جی ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی، وہ بابی نہیں تھے، نہ وابی تھے، وہ صحابی تھے۔ مطلب ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں؟ اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ وہ زہر جو ہے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں؟ ورنہ آپ پھکی دیکھ لیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس نے گوشت کے اندر بکری کا گوشت بنایا، اس میں زہر ڈال دیا، اور جب نبی علیہ السلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا نا تو اس ٹکڑے میں سے نبی علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ آواز آئی، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ تو آپ نے وہ تھوک دیا، لیکن کچھ اصحاب وہ کھا چکے تھے، ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے کھانے کی وجہ سے۔ ابو داؤد میں پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے، کیا نبی علیہ السلام بھی شہید ہوئے تھے، اس میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ 4 سال پہلے خیبر کے موقع پہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ وہ زہر کا اثر واپس آیا اور نبی علیہ السلام اس اثر کی وجہ سے فوت ہوئے۔ آنری طور پہ آپ کو شہادت کے رتبے پہ اللہ نے فائز کر دیا۔ باقی ڈیٹیلز اس کلپ میں آپ دیکھ لیں۔ کیا نبی علیہ السلام بھی شہید ہوئے تھے؟ یہ آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ تو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے تو زہر جب کھایا ہے اور وہ بوٹی بولی ہے تو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ہائے 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 ہائے، انجینئرنگ ہوگی نا سر۔ او خالد ابن ولید بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو بچ جائے، اللہ کا نبی کھائے تو وہ زہر اثر کر جائے؟ جھوٹے ہو نا۔ پرانے بابے، پرانے بزرگ، پرانی کہانیاں، پرانے فرقے۔ اور نواں دور آ گیا جس میں گلی گلی سے آواز آ رہی ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتنی بڑی کتابی بات میں نے کی ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس زہر کا اثر ہوا، آپ کے صحابہ شہید ہو گئے۔ بسم اللہ پڑھ کے ہی کھایا تھا نا انہوں نے، یا تے کوئی نبی بغیر بسم اللہ دے کھاندا سی؟ نعوذ باللہ۔ تے ایک کہانی کرائی ہوئی، خالد بن ولید بسم اللہ پڑھ کے پوری بوتل پی کے کچھ بھی نہیں ہویا۔ تسی بھی جڑے بزرگ رکھتے ہو لے آؤ نا، اسی بزرگاں تو جان چھڑائیے، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر دے بھی ہے، بزرگوں تو جان چھڑا لئیے نا سی۔ اور یہ ہوا ہے پریکٹیکلی۔ اس قسم کی بیہودہ باتیں آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملیں گی، لیکن کرسچینٹی چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، وہاں آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو 2000 کے اندر مناظرہ ہوا تھا ولیم کیمبل کے ساتھ امریکہ میں، وہاں پہ جب کوسچن آنسر سیشن ہوا نا تو ایک مسلمان نا زہر کی شیشی اٹھا کے آ گیا۔ اس نے ولیم کیمبل سے کہا کہ بھئی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جیزس کرائسٹ کا نام لے کے سچے دل کے ساتھ زہر قاتل بھی پی لے تو وہ نہیں بچے گا، تو نہیں مرے گا نہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو یہ پیشکش کرتا ہوں، یہ میں زہر لے کے آئے، وہ ساتھ اس نے شیشی اٹھائی ہوئی تھی، اور شیشی پانی دی بھی ہوندی نا تا بھی کسی نے نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کہانیاں ہوندی ہیں نا کرنے والیاں۔ بال اس نے کہا جی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس ٹیسٹ سے گزاروں کیونکہ آپ بہت پریکٹسنگ عیسائی ہیں۔ تو یہ گورے کا ہی پھر سر حوصلہ ہے، اس نے آ کے نا پہلا تو اس نے جواب یہ دیا کہ آپ بڑے ایک سیریس پرابلم لے کے آ گئے میرے پاس، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کیا آپ کسی کو قرآن حدیث پیش کرے ہو، کہنا نہیں تو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا دنیا کا کوئی عیسائی آ جائے، ویٹیکن سٹی کا پاپ ہی یہ کام کر کے بتا دے، لیکن آپ کو قرآن حدیث کہیں نہیں کہتا جی وہ امام کعبہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھائے تو بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بل آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے تو ہم کہتے ہیں سارے بزرگوں کو آپ ایک ڈنر پہ بلائیں، اس کا خرچہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان سے تو جان چھڑائیں نا، جن کی بزرگی مانی بھی ہو تو ان کی ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں، اس کے بعد ان کی شہادت ہونے کی لائیو ویڈیو بھی چڑھا دیں گے تاکہ پچھلے لاکھوں لوگ توبہ تو کر لیں کم از کم۔ چند بزرگوں کی قربانی سے اگر لاکھوں لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔
اور ان کے بھی بارے میں آپ نے ٹینشن لینی ہے، وہ شہید ہی ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، شہید ہوئے نا، اپنا بزرگ مر جائے شہید، دوسرے کا مر جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہلاک ہوا، مقتول، اپنا بزرگ رحمت اللہ علیہ، دوسرا بزرگ مرحوم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں، یہ ساری کہانی ہے جی، زمزم میں سے کرنٹ گزرتی ہے سر، زمزم پانی ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کوئی اس طرح کی ایکسٹراڈنری چیز آپ زمزم سے آبزرو نہیں کریں گے، اور وہ آپ کو عجیب و تحقیقات، وہ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے کر لی، جاپان میں پتہ بھی نہیں ہوتا تحقیق تھا، یہ اکثر تحقیقات لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے میں نے اس پلیٹ فارم سے کبھی کوئی ایسی بات بیان نہیں کی ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کو آپ ڈیپ ڈگ کریں گے اکثر چیزیں جل ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں تحقیق کی ہے، وہ ایک زمزم کا قطرہ ڈال دینا بوتل میں وہ پورا ہی زمزم بن جاتا ہے، سر یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر یہ چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام بتا کے جاتے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ زمزم ایک متبرک پانی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان چٹیل پہاڑوں میں جہاں پہ میٹھا پانی اویلیبل نہیں تھا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ایک بالکل غیر زرعی جگہ کے اوپر چھوڑ گئے، اللہ کی رضا کی خاطر، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ پھر آپ کو تورات میں شروع کا جو چیپٹر ہے کریشن والا، پیدائش والا، اس میں ڈیٹیل ملے گی کہ سیدہ ہاجر لفظ ہے، یہ ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر، جیم کے اوپر زبر ہے اور ہے نہیں ہے اینڈ پہ، سیدہ ہاجر کو چھوڑ گئے اور سیدنا اسماعیل وہاں پہ پیدا ہوئے۔ پھر صفا مروہ والا بھی معاملہ، یہ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی قرآن پاک میں، تو اس کی ڈیٹیل اس طرح نہیں ملتی، بخاری میں تھوڑا سا ذکر آتا ہے زمزم کا، باقی ڈیٹیل آپ کو تورات میں ملیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چشمہ جاری کر دیا وہاں پہ ان کے لیے، تو وہ ایک متبرک پانی ہے، اور انہوں نے پھر زمزم فرمایا تھا، بخاری میں آتا ہے نا، انہوں نے کہا زمزم، اور وہ رک گیا، ورنہ پانی پانی وہاں پہ ہو جاتا ہے زمین میں سے، یعنی وہ چشمہ پھوٹا۔ تو صحت افزا تو ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آپ کو واقعہ معراج کی جو حدیثیں ملیں گی نا، ان میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک تشت لے کر آئے، ایک یعنی بڑا سا برتن، اور میرا یوں سینہ چاک کیا، میرا دل باہر نکالا، اور اس تشت میں سونے کا وہ تشت تھا جنتی، اس تشت میں زمزم کے اندر میرے دل کو دھویا۔ آپ دیکھیں کہ تشت تو آیا ہے جنت سے، لیکن زمزم کتنا متبرک پانی ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل اس زمزم میں دھویا گیا، اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا گیا، اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو آپ کے دل سے نکال دیا گیا، اور پھر میرا دوبارہ سے سینہ جوڑ دیا گیا۔ ظاہر یہ معجزہ ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے تھے اور فوت بھی نہیں ہوئے، یہ پورا بائی پاس آپریشن، اس وقت تو وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کے اوپر باقاعدہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے، وہ جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ تو زمزم میں دھویا گیا۔ پھر صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری کی جو اسلام لانے کا واقعہ ہے نا، وہ آپ حدیث اگر پڑھیں نا تو آپ کو ملے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں مکے میں آ کے رہا تو میں کئی دن مکے میں رہا تو صرف زمزم ہی پیا کرتا تھا، تو میری صحت بھی بڑی فٹ ہو گئی۔ زمزم ایسا پانی ہے کہ جس کے اندر آپ کی یعنی روٹی کی بھی گنجائش پوری ہو جاتی ہے اگر آپ صرف زمزم بھی پیتے رہیں۔ صحت افزا پانی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں ایک۔ باقی اس کو جس طریقے سے بڑھا چاہ کے پیش کیا گیا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، کئی لوگ وہ مطلب کہتے ہیں اس میں جراثیم بھی گھس جائیں تو مر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا سر۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے نا سعودیہ والوں نے باقاعدہ، وہ بتاتے تو نہیں ہے نا ورنہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا، وہ زمزم کی کچھ لائنیں انہوں نے مدینہ شریف تک بچھائی ہوئی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، مدینہ شریف تک تو نہیں، مدینہ شریف تک تو وہ ٹرکوں میں جاتے ہیں نا، جو 7-8 کلومیٹر دور مکہ شریف سے جہاں پلانٹ لگا ہوا ہے زمزم کو ٹھنڈا کرنے کا، تو وہاں جو وہ یعنی پائپ لائنز جا رہی ہوتی ہیں نا، ان پائپ لائنز میں کوئی لیکیج والا ایشو آیا اور انہوں نے یعنی ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ یہ اس لیکیج میں کہیں سیوریج کا پانی اور یہ چیزیں شامل نہ ہو جائے، تو باقاعدہ انہوں نے تحقیقاتی ٹیمیں بلائی ہوئی تھی، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، تو انہوں نے مختلف جگہ سے یعنی زمزم کے ٹیسٹ لیے تو کئی جگہ پہ اس کے اندر جراثیم شامل ہوئے تھے۔ ذرا سیوریج کا پانی آپ ڈال دیں گے، اگر آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیں اپنے بزرگوں کو، ہم زمزم کے پانی کے اندر آپ کو جراثیم والا پانی ڈال کے دیتے ہیں، اس کے بعد ہیضہ ہو جائے، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ نے گلا نہیں کرنا۔ کیوں کہانیاں کراتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو لیکن وہ ایک اس کو روحانی پھر وہ وجہ بنا لیں گے کہ جناب زمزم کے اندر جراثیم کیسے شامل ہو گئے ہیں۔ بھئی کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ زمزم کے اندر جراثیم نہیں ہو سکتے؟
یا زمزم کے اندر آپ گٹر کا پانی ملا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا زمزم کے اندر کوئی پیشاب ملا دے گا تو وہ زمزم بھی پاک ہی رہے گا، اے جی اے پھکی آئی جائے۔ اگر ایڈا متبرک پانی ہے تو پیشاب پانے نال پھر متبرک ہی رہنا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا، آپ غلو نہ کریں کسی معاملے کے اندر۔ اچھا پانی ہے لیکن کرنٹ بھی مارے گا سر، رسک نہ لینا۔ اس طرح کی چیزیں، یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے کہنے پہ لوگ پیروں کے کہنے کے اوپر بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اسی قسم کے لوگ کہانیاں کراتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو چلا کاٹنے کے لیے کہتے ہیں زمین میں آپ اتنی سرنگ کھودیں اور چلا کاٹیں، وہ زمین ہی بیٹھ جاتی ہے اور مر جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں نا جو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، اور میں نے یہ اکثر بات کی ہے، ایون آپ نے دعائیں بھی پڑھی ہوئی ہوں نا، دعاؤں کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب نہ کروا لیں۔ جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جو پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی اس دن۔ 3 دفعہ جو صبح پڑھ لے، جو شام کو پڑھ لے، صبح تک نہیں آئے گی، ناگہانی آفت ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، جو رات کو پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسے کوئی موذی جانور بچھو وغیرہ کا ڈسنے کا اثر نہیں ہوگا، ناگہانی۔ ایک بندہ دعا پڑھ کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے اور کہ میں دعا پڑھی ہے، انشاءاللہ پھر بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ ناگہانی نہیں ہے، یہ تقدیر آپ اپنے اوپر خود غالب کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق ناگہانی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہ کروایا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو دعاؤں کو بھی ان چیزوں کو سمجھیں، یہ دیو ملائی کس سے کہانیاں بتانا بند کریں کہ جی زمزم میں سے کرنٹ نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہو گیا۔